اور برابر سکا نہیں رہنا چاہیے غسل، وہ بھی چنگا ہے۔ حاجی صاحب اگر عام مٹی نہیں نا ملتی، چھیاں نو سیاں نے برے پڑے ٹھیک ہے، اور برے ہوں گے، مگر وہ چنگا کر دے ہے بے سجدہ گاہ انہوں نے بنائی مٹی دی نا، ایک ایسی جت سجدہ ہو سکتا، ایک تے نماز پڑھنے اتنے سجدہ کر دے۔ یہ جی حضرت امام مالک ابن مسعود وغیرہ آتے مٹی دے سجدہ کرو، انہوں پورا کر دے۔ وہ آدھے تھی آ جڑے قالین آ نا آلہ قسم دے بچ گل سن بھی لیا کر تیمم آنا ہی بچے۔ اور دوسرا وہ فائدہ ہے بھائی اگر بس بھی ہو جہاز کڈیا جیب چونوں اتنے ہاتھ پھیر لیا مٹی نو، وہ مٹی والا فائدے ہے، جھگڑا کری جان کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسجد نبی جو ابو القاسم کھوئی نے سمجھایا شرطیاں بھائی آ گل ہے یار، انہوں نے آخیا اِسی اپنے رسالیاں چھاپاں گے، یہ تو بہت زیادہ گل ایویں بےوقوفی نہ جھگڑی جان کا بھی فائدہ نہیں۔ وہ اس ٹھیلے تے بالکل تیمم بھی ہو سکتا، اور اگر سجدے دے وقت انہوں رکھ لے تو اسے سجدہ کرے، ایک گل بھی بڑی اعلیٰ مٹی تے سجدہ کرے۔ حضرت ابن مسعود نے ساری عمر صف تے سجدہ نہیں کیتا، نہ جا نماز سے کیتا، مٹی تے کیتا۔ اور عمر بن عبدالعزیز کا بھی آتا بھی جو نماز پڑھن لگتے تھی مٹی منگوا کے انہیں تھان کھلار لیں سی جسے سجدہ کر، وہ سجدہ کرتے رب نو، سارے سجدے کرتے آنے ایڈے ایڈے قیمتی ہے قالین انہوں نے سجدہ کر کے چلے، یہ چودھراہٹ ہے، خاک آلود ہونا چاہیے پیشانی میں، مٹی رگڑے مٹی تے۔ ایسے تو عرب لوگ آتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی خاک کو خاک آلود کرے، یعنی عاجزی کا نشان۔ چلو ہوں ہو گیا، مسائل ہو جائے نا انشاءاللہ پوچھ لیا کر ٹھیک ہے جی۔ ہاں نہیں ہوں نماز پڑھی وہ بیٹا سخت نہیں ہوں نہ، وہ پکائی ہوں، میں سب کو جاننا، وہ کچی مٹی کی ہوں، انجے بہت زیادہ جڑے محبت کرتے ہو کربلا یا ادھر تو منگوا لیں ہوں مٹی کچی، انہوں پکاؤ نہیں پکے نہیں وہ بیٹا کچی، وہ ہور اسی اتنے بہت گردو پار کے ہونا، خاک ہوں اتنے ہاتھ پھر جاتا